بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود کمرے سے چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کے وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم مبین نے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کے لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کہہ سکی۔ ہاں میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دہاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گنہگار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا ہی بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی، امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جاننے، اپنی نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا اور ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس کی تھیلی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے گھر بٹھانے کی بات کہیں گے۔ بابا آئی ایم سوری، پلیز بابا۔ ان کے جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح کی بات کی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید تنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی، اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ FSC میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ سبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی تھی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھے اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس کے لیکچر کو اٹینڈ کرتی تھیں۔ سبیحہ نے اس دن
उनसे मुतारिफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया था। वो चारों ही वहाँ मौजूद थी। मैं तो ज़रूर आऊँगी, कम अज़ कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें, जवेरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा। मैं कोशिश करूँगी, वादा नहीं कर सकती, राबिया ने कुछ छिपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा आना ज़रा मुश्किल है क्योंकि उस दिन मैं कुछ मसरूफ़ रहूँगी, ज़ैनब ने माज़रत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए अमामा को देखने लगी जो अब तक खामोश थी। अमामा का रंग कुछ फ़क हो गया। और आप आएंगी? अमामा की नज़र जवेरिया से मिली जो उसे देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर बात करेंगी आप? इससे पहले इमामा कुछ कहती, जवेरिया ने सबीहा की तवज्जो अपनी तरफ मुंतमिल करा ली। शायद उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार इसराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा माशरा कितनी तेज़ी से ज़वाल पज़ीर हो रहा है और उसके सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया इन्हें अमामा आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबीहा एक बार फिर अमामा की तरफ मुतवज्जा हो गई। अमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएँ। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज़ तो नहीं, कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठा होते हैं, इनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। अगर आप में से भी कोई किसी ख़ास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहे तो हम लोग इसे भी अरेंज कर सकते हैं। सबीहा ने बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और उसकी कज़िन के हमरा इनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवेरिया से कहा, आप कम अज़ कम अमामा को साथ ले आएँ, मुझे लगा कि वो आना चाह रही है। इसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी भी ऐसी महफ़िलों में शिरकत नहीं करेगी, जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप इन्हें इस्लाम का मुताला करने की दावत दें, हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फ़र्क कर सकें, सबीहा ने चलते हुए कहा। मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ, वो बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह ख़त्म हो, जवेरिया ने कहा। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप ऐसा ही करें, सबीहा ने कहा। वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर भी तैयार ना हो तो? तब भी सही बात कहते रहना फ़र्ज़ है। हो सकता है कभी दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए सिर्फ वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगी उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से कहा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं ऐसे लेक्चर हज़म नहीं कर सकती, राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबीहा की खासी तारीफ सुनी है, ज़ैनब ने राबिया के बात के जवाब में कहा। ज़रूर सुनी होगी, बोलती वाकई अच्छा है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है फिर असर तो होगा, राबिया ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। इमामा इनसे कुछ दूर एक कोने में अपनी किताबें लिए बैठी बज़ाहिर इनका मुताला करने में मसरूफ़ थी, मगर इन दोनों की गुफ्तगू भी इन तक पहुँच रही थी। उसने शुक्र किया था कि इन दोनों ने इस गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश नहीं की। 3 दिन के बाद इमामा मुकर्ररा वक्त पर इन लोगों से कोई बहाना बनाकर सबीहा का लेक्चर अटेंड करने चली गई। राबिया, जवेरिया और ज़ैनब तीनों ही इस लेक्चर में नहीं गई थी। फिर इसका इरादा बदल गया। इमामा ने इन लोगों को नहीं बताया और वो सबीहा का लेक्चर अटेंड करने जा रही थी। सबीहा इमामा को देखकर कुछ हैरान हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मुझे आपके आने की तवक्को नहीं थी, सबीहा ने उससे गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। ये पहला कदम था इस्लाम की जानिब जो इमामा ने उठाया था। उसने सारे अरसे में इस्लाम के बारे में इतनी किताबें, तफासिर और तराजुम पढ़ चुकी थी कि कम अज़ कम वो किसी भी चीज़ से नावाकिफ़ और अनजान नहीं थी। इसराफ के बारे में इस्लामी और कुरानी तालीमात और अहकामात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर इसके बावजूद सबीहा की दावत को रद्द करने के बजाय कबूल करने में इसके पेश नज़र सिर्फ एक चीज़ थी कि वो अपने मज़हब से इस्लाम तक का वो फासला तय करना चाहती थी जो उसे बहुत मुश्किल लगता था। और फिर सिर्फ पहला और आखिरी लेक्चर नहीं था, यकी बाद दीगरे वो उसका हर लेक्चर अटेंड करती रही। वही चीज़ें जिन्हें वो किताबों में पढ़ती रही थी, उसके मुँह से सुनकर उस पर असर हो जाती थी। उसकी सबीहा से अक़ीदत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था।
سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول کا ذکر بھی ہے تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور رحم انسانی یعنی ایوولوشن کے ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ اب کسی نئی عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک اور آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب ہر وہ شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ تک کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے، شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی، وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا اور چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس طرح اپنی اسٹڈیز پر میں کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط میرے بڑوں نے کر دیا ہے اور وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں۔ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔ ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر صبیحہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ صبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ 45 منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے، اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کریئر، میرے خواب سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ میں تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما، تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کتنے مسائل کا میں شکار ہو جاؤں گی۔ پھر تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کی جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں ایسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا صبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کو الفاظ کو دہرا رہی تھی، محمد الرسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز پھرا گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔
رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ تو ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ ماما سر جھٹکتے ہوئے عجیب انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے ماما کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو، جویریہ کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے تو واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو، جویریہ کہہ رہی تھی، اور امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ آواز سن رہی تھی۔ قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط ایک نقش کف پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذبے سے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس کی آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، شاید وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعد ساعت کی طرح، جس طرح بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس ساتھ کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ساتھ کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امام ہاشم کی زندگی میں وہ ساعت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس ساتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی، پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیر میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ آواز بہت واضح اور صاف تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف سے زینب کی آواز گونجی۔ وہ آواز گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی ہے، دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے باتیں کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی وہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا تھا۔ اس تعارف میں اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد واپڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان
नॉर्मल रखते हुए कहा। वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फ़ोन कॉरिडोर में था और उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए आवाज़ तुम तक पहुँच गई, ज़ैनब ने तफ़सील से बताया। बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी। हाँ, आवाज़ तो बहुत अच्छी है इनकी। क़िरात तो नात से भी ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तो तुम उन्हें सुनना। ज़ैनब तब ये नहीं जानती थी कि अमामा किस मज़हब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख़्याल रखती थी, ज़ैनब का ख़्याल था वो किसी मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखती है। खुद ज़ैनब भी ख़ासे मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन के बाद इमामा जलाल अंसर की नात सुनने के लिए अपनी फ्रेंड्स को बताए बगैर क्लासेस बंक करके नातों के इस मुकाबले में चली गई। जलाल अंसर को उस दिन पहली बार उसने देखा था। कंपेरर ने जलाल अंसर का नाम पुकारा और इमामा ने तेज़ होती हुई धड़कनों के साथ ज़ैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्ल सूरत वाले दाढ़ी वाले एक 24-25 साला लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा। स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़ने से लेकर रोस्ट्रूम के पीछे आकर खड़े होने तक इमामा ने एक बार भी अपनी नज़र जलाल अंसर के चेहरे से नहीं हटाई। इसने अपने सीने पर हाथ बांधे और आंखें बंद करते हुए पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़्त एक नक्शे कफ़े पा तेरा। इमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह बैठी उसे सुनती रही। उसने कब नात ख़त्म की, कब वो स्टेज से उतर कर वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, उसके बाद किस-किस ने नात पढ़ी, किस वक़्त सारे स्टूडेंट वहाँ से गए और किस वक़्त हॉल खाली हो गया, इमामा को कुछ पता नहीं चला। बहुत देर के बाद उसे एकदम होश आया। उस वक़्त अपने इर्द-गिर्द देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो हॉल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना, मामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, उन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने इसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा। बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी थी उन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद मामा ने फिर मौज़ू पर आ गई। हाँ, वो बचपन से नात पढ़ते आ रहे हैं। इतने क़िरात और नात के मुकाबले जीत चुके हैं कि अब तो इन्हें खुद भी इनकी तादाद याद नहीं होगी। ज़ैनब ने तफ़ाख़ुर से कहा। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मामा ने फिर कहा। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर सारी बात इस मोहब्बत और अक़ीदत की है, जिसके साथ वो नात पढ़ते हैं। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, इतनी मोहब्बत है जिसकी कोई हद नहीं। क़िरात और नात के अलावा उन्होंने कभी कोई और चीज़ नहीं पढ़ी। हालाँकि स्कूल और कॉलेज में उन्हें बहुत मजबूर किया जाता रहा, मगर इनका एक ही जवाब होता है कि मैं जिस ज़बान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ता हूँ, इस ज़बान से किसी और शख़्स का कसीदा नहीं पढ़ सकता। मोहब्बत तो हम भी हुज़ूर से करते हैं, मगर भाई जैसी मोहब्बत करते हैं, वैसी मोहब्बत तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की। हर माह एक कुरान पढ़ते हैं। तुम तो नात की तारीफ़ कर रही हो, अगर इनकी तिलावत सुन लो तो बस। वो बड़ी फ़ख्र से बता रही थी। इमामा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने ज़ैनब से इसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के तैयार होने के बजाय अपने बिस्तर में घुसी रही। जवेरिया ने खासी देर के बाद भी उसे बिस्तर से बरामद ना होते देखकर झिंझोड़ा। उठ जाओ मामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। मामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्यों? जवेरिया कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मामा ने कहा। आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही तुम्हारी। क्या रात को तुम सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। प्लीज़ अब मुझे सोने दो, इमामा ने इसके किसी सवाल से बचने के लिए कहा। जवेरिया कुछ देर उसे देखते रहने के बाद अपना बैग और फ़ोल्डर उठाकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद इमामा ने आँखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात सो नहीं सकी थी। उसकी वजह जलाल अंसर की आवाज़ थी। वो अपने ज़हन को इस आवाज़ के अलावा और कहीं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। जलाल अंसर, उसने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। आखिर इसकी आवाज़ क्यों मुझे इस कदर अच्छी लग रही है कि मैं उसे अपने ज़हन से नहीं निकाल पा रही। उसने उलझे हुए ज़हन के साथ बिस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरी भाई की आवाज़ में सारी तासीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से है। उनके कानों में ज़ैनब की आवाज़ गूंजी। आवाज़ में तासीर और इश्क। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सोज़ व गुज़ार, लोच और मिठास, आखिर तक था क्या इसमें, इस आवाज़ में?
وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دم اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میرے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پہ درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر؟ وہ لمحے بھر کی رکی اور پھر اس نے زیر لب پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اسے اپنی آواز بھررائی ہوئی لگی، شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا اور اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظر مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی، بھررائی ہوئی اور کانپتی ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ ایک دم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہو۔ امامہ ہاشم کی بھی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروایا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں عشق رسول کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رکت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے، سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور سبیحہ کے پاس نہ جانے کہ اس سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔